بی بی جان کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہیں، رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائیں تو صبح میڈیسن لے کر سوئی ہیں۔ جواب دیتے اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سوری، میں بھی سو گئی تھی، آپ شاید کافی دیر سے کھڑے تھے۔ اس کے معذرت خواہ انداز پر وہ بول اٹھا، نہیں کوئی بات نہیں، میں نے بس ناشتہ کرنا تھا۔ آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں۔ آج تو وہ بھی خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑنے پر تھی، ورنہ تو دیکھ کر مخاطب تک نہیں ہوتی تھی۔ آملیٹ کے ساتھ بریڈ لے لیں گے؟ اس نے کچن سے باہر جھانکا تو وہ چونکا۔ جی وہی دے دیں۔ دل میں ابھرتی پراٹھے کی خواہش کو دبایا۔ اس وقت تو ناشتہ مل جاتا، یہی غنیمت تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا مراد کے میسیجز پڑھ رہا تھا جب وہ ناشتے کی ٹرے لیے کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ سیدھا ہوا، پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ کچھ چاہیے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ میں پانی پی کر آتا ہوں، آپ ناشتہ شروع کریں۔ ولی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ اس کے کچن سے پانی پی کر آنے تک وہ ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ پہلا لقمہ منہ میں جاتے ہی مزیدار سا ذائقہ محسوس ہوا۔ مختلف سبزیوں سے بنا ہوا آملیٹ عام آملیٹ کے مقابلے میں زیادہ مزیدار تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد چائے کے مگ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ بولا، شکریہ، ناشتہ بہت مزیدار تھا۔ وہ چونکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کہیے پلیز، کوئی مسئلہ ہے یہاں آپ کو؟ اس کے کہنے پر وہ نرم لہجے میں بولا، نہیں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، ورنہ آپ لوگوں سے تو میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں بس آپ کو تھینکس کہنا چاہ رہی تھی۔ یہ لفظ اس عمل کے لیے چھوٹا ہے جو آپ نے میری زندگی بچا کر کیا ہے، ورنہ آج کل تو اپنے بھی پل بھر میں پرایا کر دیتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دن ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہتا، اور پھر آپ کی زندگی لکھی تھی، اس لیے خدا نے وسیلہ بنا دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کتنی بے مروت لڑکی ہے، ایک شکریہ کا لفظ نہیں بول سکی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو اس نے سر پر ہاتھ پھیرا، چائے بھی بہت اچھی ہے۔ جلدی سے بات تبدیل کی، وہ بھی چائے کے گھونٹ بننے لگی۔ ظاہر ہے تو مجھے نہیں یاد کرے گا تو کس سے کرے گا؟ تیری ساری کہانی مجھ غریب کو ہی سننی پڑتی ہے۔ کوارٹر کی جانب اٹھتے قدم کچھ سست پڑے، نگاہ سامنے بیٹھی تانیہ پر پڑی تو دوسری طرف سے بولتے مراد کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ اس کے زور سے بولنے پر اس نے منہ بنا کر موبائل 2 سیکنڈ کے لیے کان سے دور کیا۔ تیری آواز تو بندے کو 7 سمندر پار بھی آ جائے۔ فون بند کر، بعد میں بات کروں گا۔ اس کی بات سنے بغیر خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ نگاہیں اس پر ٹھہر گئی جو گہری افسردگی میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب جا کر کھنکارا۔ وہ چونکی، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں۔ اداس لگ رہی ہیں۔ وہ اس سے فاصلے پر اسی سیڑھی پر بیٹھ گیا جس پر وہ گھٹنے موڑے بازو ان کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ نہیں، بس پہاڑوں کو دیکھ رہی ہوں۔ شاید پہلے کبھی انہیں یوں دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جانے کیوں اس کی اداس آنکھوں میں کوئی اسرار سے چھپا محسوس ہوتا تھا۔ میں بھی بچپن میں یہی نظارے دیکھنے کے شوق میں مری آیا کرتا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو انداز سرسری تھا، آپ اپنی یادداشت کو لے کر اداس تو نہیں ہیں؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ کبھی کبھی یادیں انسان کو محض تکلیف ہی دیتی ہیں۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لگتا ہے تنگ آ گئے ہیں آپ میری اس کھوئی ہوئی یادداشت کی وجہ سے، آپ لوگوں پر اضافی بوجھ جو بن گئی ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں، آپ کوئی برا خیال دل میں نہ لائیں۔ اسے شرمندگی ہوئی،
سوری شاید میں ہی تلخ ہو گئی تھی، اسے افسوس ہوا۔ ان کے خلوص کی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گرویدہ ہو گئی تھی، ورنہ جس طرح کے حالات سے وہ گزری تھی ان میں کسی پرائے کی اپنائیت محسوس کرنا بہت مشکل تھا۔ مشکل حالات میں انسان اکثر تلخ ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں، مگر آپ نے ایسی تلخی نہیں دیکھی میں نے۔ ولی نے نظریں چرائیں۔ سوری شاید میں کچھ پرسنل ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، بی بی جان نے بتایا ہوگا۔ جب کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنی بیوقوفی پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کے قریب رہتے ہوئے بھی ان کی اصلیت پہچان نہیں پاتے۔ پہاڑوں پر نظر جمائے وہ سنجیدگی سے بولی، میں سمجھتا ہوں جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا، بلکہ شاید ہم ہی کسی دھوکے میں ہوتے ہیں جس سے تقدیر ہمیں باہر نکال دیتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو انداز ہلکا پھلکا تھا، لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ زیادہ اداس کر دیا۔ چلے چھوڑیں ان باتوں کو، مری آ کر بندہ اگر گھر میں گھسا رہے تو کیا فائدہ؟ اور مجھے لگتا ہے آپ نے تو مری دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بار اس کا دوستوں کے ساتھ پلان بنا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا، اور پھر کبھی مری آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اٹھیں پھر آج میں آپ کو مال روڈ گھماتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بھی اٹھ گئی۔ بی بی جان سن کر خوش ہوئی، پر ساتھ چلنے کو راضی نہ ہوئی، تو وہ شام کو واپس آنے کا بتا کر نکل گئی۔ مال روڈ کی گیلی سڑک پر گھومتے، سویٹر ہاتھوں کی انگلیوں تک پھیلائے، سرمئی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے، اس کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے جیسے وہ سب فراموش کر گئی تھی، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ہاتھ سے بنی چیزیں، کڑھائی والی شالیں، اور اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ تو بڑے بڑے ڈیزائنرز کی چیزیں استعمال کرنے کی عادی تھی۔ ولی نے اس کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت کڑھائی والی شال اور ہاتھ سے بنی ٹوپی لے کر دی تھی، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی۔ اکلوتی اور لاڈلی ہونے کے باوجود وہ بگڑی نہیں تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ اس کی ماں کی تربیت کا تھا۔ وہ کالج میں تھی جب اس کی ماں چند دن کی علالت کے بعد زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ان کی موت پر نہ صرف ان کے سرکل کے لوگ غمزدہ رہے تھے، بلکہ گھر کے سارے ملازمین بھی کتنے دن اس نیک فطرت خاتون کی موت کا سوگ مناتے رہے تھے۔ پھر شام ڈھلے تک وہاں پھرتے، کون والی آئس کریم، پکوڑے اور چپس کھاتے، کافی پیتے۔ وہ بہت خوش تھی، شاید دونوں ہی اپنی ان بچکانہ حرکتوں سے اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کافی حد تک بہل بھی گیا تھا۔ لان سے گزرتا وہ سیڑھیوں کے سٹیپ پر رکا، کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ آگے بڑھ کر کھڑکی سے اندر جھانکا، ساری بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ دستک دینے کو بڑھا ہاتھ رک گیا، ایک نظر دوسرے ہاتھ میں پکڑے ڈبے پر ڈالی، پھر مڑ کر واپس سیڑھیوں کی جانب آیا۔ وہاں پر بیٹھ کر ڈبہ کھولا، اندر کافی کیک تھا۔ گھٹنے موڑے، بایاں بازو گھٹنے پر رکھے، وہ کیک کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ ایک بار ارمینا بھی اس کی سالگرہ کے دن چاکلیٹ کیک بنا کر لائی تھی۔ اس کو مزے لے لے کر کھاتے ہوئے بھی اس نے بی بی جان کے سامنے اس کیک کا اچھا خاصا مذاق اڑایا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار بنایا تھا، اور اس نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ آئندہ کبھی اس کی سالگرہ کا کیک وہ نہیں بنائے گی۔ اب تو اس کا کہا بھی سچ ہونے جا رہا تھا، اور یوں وہ اب کسی اور شخص کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ اس دن کی نئی یادیں بنانا چاہتا تھا، تبھی تو چاکلیٹ کیک کے بجائے کافی کیک لایا تھا، کافی جو اسے پسند نہیں تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اطراف پر ایک نظر ڈالی، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ سرد ہوائیں گویا وجود کو چور ہی کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ زور سے آپس میں ملتے اس نے کیک کاٹنے کا ارادہ کیا۔
تو خیال آیا کہ چھری تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونک کر مڑا۔ ولی اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران سی وہیں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں چھری لے کر۔ وہ حیران سی آگے آئی۔ واؤ، کافی کیک، یہ تو میرا فیورٹ ہے۔ وہ کیک دیکھ کر خوش ہوئی۔ آ جائیں پھر، بیوی جان سو گئی ہیں؟ خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں، وہ کھانے کے بعد نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ چلیں آپ جلدی سے ماچس اور چھری لائیں، 12 بج گئے ہیں، ولی نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی جلدی سے اندر گھس گئی۔ اس کے آنے تک وہ جیکٹ کی جیب سے چھوٹی سی موم بتی نکال چکا تھا۔ بس ایک کینڈل، یعنی 1 سال کے ہو گئے ہیں اب۔ وہ شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر مسکرائی تو وہ بھی ہنس دیا۔ بالکل، آج سے میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ ولی نے چھری اس کے ہاتھ سے لی۔ اس نے ماچس جلا کر موم بتی جلائی۔ آپ پیسز کریں، میں پلیٹس لاتی ہوں، اور ساتھ میں کافی، اس سے کہہ کر وہ جلدی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تاروں بھرے آسمان کو تکتا وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ کافی لے آئی، اس نے مگ تھام لیا تو وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، منہ اوپر کر کے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ آسمان کتنا حسین لگ رہا ہے نا، ان ستاروں کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے میں بھی کوئی ستارہ ہوتی، یوں ہی چمکتی رہتی۔ اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کرتی وہ مسکرائی۔ ولی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، جن میں ستاروں جیسی ہی چمک تھی۔ ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیص کے اوپر سویٹر پہنے اور اس کے اوپر شال لپیٹے، شہد رنگ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے، وہ اس سادہ سے لباس میں بھی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کی شال سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے چھو لینے کی خواہش دل میں ابھری تو وہ جیسے ہوش میں آیا، جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تو کافی چھلک کر ہاتھ پر پڑی۔ کیا ہوا؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کافی گر گئی ہے۔ اس نے مگ نیچے رکھ کر ہاتھ جھٹکا۔ دکھائیں، زیادہ تو نہیں جل گیا؟ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ کو چھونا چاہا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہلکا سا سرخ ہوا ہے بس، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، آپ آرام کریں جا کر، میں بھی اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹتا ہوں۔ جلدی سے بات بنائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے سر ہلانے پر وہ خدا حافظ کہتی اندر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا، دماغ گویا جھنجھلا اٹھا۔ اس کے ہاتھ کو چھو لینے کی خواہش اس کے ذہن میں آئی ہی کیوں؟ اس نے تو کبھی ارمینا کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش نہ کی تھی، ہمیشہ اس سے ایک فاصلہ رکھا تھا، اور یہ سب اس کی تربیت کا حصہ تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایسے خیال کے آتے ہی وہ اسے جھٹکنے میں کامیاب رہا۔ مری کی ہڈیاں جما دینے والی سردی میں وہ جیسے اندر سے کھول رہا تھا، خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تنہائی میں مرد اور عورت کے درمیان شیطان جگہ بنا لیتا ہے۔ انہیں رات کے اس پل یوں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ شاید آج کل ہاتھ پکڑ لینا اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر وہ ولی تھا جس کی تربیت ایسی ہی کی گئی تھی کہ اس خیال سے اسے اپنے وجود کی گرد آگ کی لپیٹیں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز وہ کچن میں نظر آئی تو وہ اس کی جانب بڑھا۔ سوری، کل میں کچھ تھکا ہوا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو جانے کا کہہ دیا؟ اس نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، رات دیر بھی کافی ہو گئی تھی، آپ کے لیے آملیٹ بنا دوں؟ وہ نارمل سے انداز میں مسکرائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ بیوی جان، پراٹھا بنا دیں؟ اندر آتی بیوی جان کو دیکھ کر اس نے فرمائش کی۔ ناشتے کے بعد وہ بیوی جان کے ساتھ بیٹھا، آج کا پروگرام ڈسکس کر رہا تھا۔ شام کی گاڑی سے انہیں اسلام آباد واپس جانا تھا۔ ایک دم سے باہر سے آوازیں آئی تو وہ چونکا۔
بی بی جان کا ہاتھ بھی دل پر جا پڑا۔ خدا خیر کرے۔ کچھ نہیں بی بی جان، بچے باہر پٹاخے بجا رہے ہیں، ولی نے اطمینان سے کہا۔ بی بی جان نے منہ بنایا۔ اسی وقت وہ کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ باہر کوئی ہے؟ وہ پریشان سے بی بی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ سہمی ہوئی نظریں دروازے پر لگی تھی۔ نہیں بیٹا، کوئی نہیں ہے، انہوں نے تسلی دینی چاہیے۔ اسی وقت پھر سے آواز ابھری۔ باہر گولیاں چل رہی ہیں بی بی جان۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ باہر بچے پٹاخے چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں، ولی نے تسلی دی۔ نہیں، یہ گولی کی آواز ہے۔ وہ بضد تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر گیا۔ ولی، بی بی جان روکے نہ۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ اور گھبرا گئی۔ بیٹا پٹاخے ہیں اور کچھ نہیں۔ بی بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پٹاخوں کی آواز تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے منع کر دیا ہے، ولی نے آ کر تسلی دی۔ وہ ابھی بھی بی بی جان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ولی نے نظریں چرائیں، جانے کیوں اس کی پریشان صورت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ وہ کل رات واپس آئے تھے اور آج وہ مراد سے ملنے آ گیا تھا۔ نہیں، تیرا وہم ہے۔ اس نے مراد کو ٹالا۔ مری کے حسین موسم کا بھی تجھ پر اثر نہیں ہوا؟ اب کیا موسم بھی تیرا موڈ نہ بدل سکا؟ اب سچ سچ بتا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ولی نے گہرا سانس لیا۔ تانیہ، مراد نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لیے میرے احساسات عجیب سے ہو رہے ہیں۔ مطلب تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ تو بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں اور مینا کے علاوہ، مراد نے اس کی بات کاٹی۔ مٹی ڈال ارمینا والے چیپٹر پر۔ میرا مطلب ہے بھول جاؤ اسے، وہ خود تجھے چھوڑ کر گئی ہے، مگر میری طرف سے کوئی کھوٹ تو نہیں تھا نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سچ یہ ہے بھائی کہ ارمینا تیرا دل توڑ کر گئی ہے، تو اب تو لاکھ کوشش کر، تب بھی اسے وہ پہلا سا مقام نہیں مل سکے گا۔ اور جب ایسا ہے تو تانیہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ مراد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں، میں خود الجھن کا شکار ہوں۔ میں ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتا، مگر وہ معصوم سی لڑکی اتنی اچھی ہے کہ دل اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، ذرا سی بات پر خوش ہو جانا، تصور میں اس کی ستاروں کی طرح چمکتی آنکھیں اور لبوں پر کھلتی بھرپور مسکراہٹ لہرائی۔ مراد کی شرارتی ہنسی پر اسے بریک لگا۔ گھر چلتے ہیں، دوپہر ہونے والی ہے، تو بھی بی بی جان کے ہاتھ کا کھانا کھا لینا۔ وہ بات بدلنے لگا۔ وہ گھر پہنچے تو گھر بھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا پک رہا ہے بی بی جان؟ ولی نے پوچھا۔ آلو کے پراٹھے پک رہے ہیں۔ تانیہ کو شوق ہو رہا تھا سیکھنے کا، وہی پکا رہی ہے، بی بی جان نے بتایا۔ پھر وہ مراد سے حال احوال پوچھنے لگی، تو وہ پانی پینے کچن میں آ گیا، جہاں